پاکستان میں دستاویزی معیشت کے راستے کی سب سے بڑی دیوار یا کالا دھن کھپانے کی سب سے بڑی جگہ پراپرٹی مارکیٹ ہے۔ اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ یا پراپرٹی مارکیٹ کے بنیادی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی 3 پرائسز ہوتی ہیں جو کہ پریویل کرتی تھی۔ ایک مارکیٹ پرائس ہوتی تھی، ایک ڈی سی پرائس ہوتی تھی اور ایک ایف بی آر کی یعنی سرکاری پرائس ہوتی تھی۔ بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ حکومت ایف بی آر کئی دہائیوں سے اس جان بوجھ کے آنکھ بند کیے ہوئے تھی اور مارکیٹ ریٹ اور ایف بی آر ریٹ یعنی سرکاری ریٹ میں کئی گنا کا فرق ہوتا تھا اور اسی بنیاد پہ کالا دھن یہاں پر آتا تھا اور یہاں پہ کھپایا جاتا تھا اور کالے دھن کی یہ سب سے بڑی جنت بنی ہوئی تھی اور یہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے عمل جاری تھا۔ کچھ عرصے پہلے سے اس میں کچھ تبدیلی آئی اور ایف بی آر ریٹ کو یعنی سرکاری ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تاکہ کالے دھن کی سپیس کم سے کم ہو۔ اب گزشتہ چند دنوں میں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ ایف بی آر نے اچانک یہ مارکیٹ ویلیوز پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں پراپرٹیز کے حوالے سے، علاقوں کے حوالے سے اس میں زبردست اضافہ کر دیا ہے اور بعض معاملات میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مزے کا خیز کیفیت ہے کیونکہ جو ویلیوز لگا دی گئی ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کہیں زیادہ ہے اور ایک ایسی کیفیت نے جنم دیا ہے جس سے یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور یہ پراپرٹی مارکیٹ کا پھٹا بیٹھ سکتا ہے۔ یقیناً یہ نہیں لگتا کہ ایف بی آر نے اس سلسلے میں کوئی سوچ سمجھ کے کام کیا ہے یا کوئی بہت ہی اس میں کوئی اس کا سروے حاصل کیا گیا ہے، جیسے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے شبر زیدی صاحب سے بھی سنا۔ لیکن اب جو یہ نیا قانون سامنے آیا ہے یا جو نئے ویلیویشن سامنے آئے ہیں اس کا احوال ہم آپ کو دیتے ہیں حماد عالم کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ حکومت بتدریج غیر منقولہ جائیداد کی اصل مارکیٹ ویلیو اور ایف بی آر کے ریٹ کے درمیان فرق ختم کرتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایف بی آر نے نظر ثانی شدہ نیا ویلیوشن ٹیبل جاری کیا ہے جس کا اطلاق بھی 1 دسمبر سے کر دیا گیا ہے۔ نئے ٹیبل کے مطابق کراچی کے علاقے PECHS جسے ایف بی آر نے کیٹیگری A1 کا نام دیا ہے، یہاں رہائشی اوپن پلاٹ کی ویلیویشن کو 42,000 سے بڑھا کر 73,125 روپے فی مربع گز کر دیا ہے، یعنی اس میں 74% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے D12 سیکٹر کے رہائشی علاقے کی فی مربع گز ویلیو 53,295 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ لاہور کے کینال ویو میں کمرشل پلاٹ کی فی مرلہ ایف بی آر ویلیو 32,50,000 جبکہ رہائشی پلاٹ کی فی مرلہ ویلیو اب 13,15,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پشاور کے قصہ خانی بازار کے کمرشل پلاٹ کی فی مرلہ قیمت ایف بی آر نے 80 لاکھ روپے فی مرلہ کے قریب طے کی ہے، جبکہ باغ میاں خیل میں فی مرلہ رہائشی پلاٹ کی مالیت 26,200 روپے رکھی ہے۔ فیصل آباد کے افسر ٹاؤن میں فی مرلہ قیمت ایف بی آر کی نئی ویلیویشن کے مطابق 2,75,000 روپے ہے۔ کوئٹہ کی بات کریں تو جیل روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر فرنٹ کمرشل ایریا کی فی مربع فٹ قیمت 10,200 روپے کر دی ہے۔ بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں نئی ویلیویشن اصل مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا زائد ہے جس میں فوری تصحیح کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر نے جو ویلیویشن ٹیبلز دیے ہیں، جو پرائز انکریز کی ہے، یہ جو ہے انجسٹیفائڈ ہے۔ اسلام آباد کے اندر 1,500 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ جو ہے 20 کروڑ روپے اس کی ویلیویشن، یہ تو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ایف بی آر ویلیویشن کرنا چاہتی ہے تو ان کو جو ہے وہ صوبوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے اور جب ایف بی آر اناؤنس کرے تو وہ پرائز جو ہے وہ تینوں مارکیٹ ویلیو، ایف بی آر ویلیو اور ڈی سی ویلیو جو صوبوں کی ویلیو وہ ایک ہونی چاہیے اور پروونس بھی اس کو جو ہے وہ انڈورس کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بدقسمتی سے۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بعض جگہ پہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ایف بی آر کی ویلیو بہت زیادہ کر دی گئی ہے جبکہ ایکچوئل مارکیٹ ویلیو کم ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو جلد سے جلد ریزالو کیا جائے تاکہ تمام شعبے جو اس سے وابستہ ہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے جیسے کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں جو نئی ویوز آ رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے۔ ایف بی آر کے نئے ویلیویشن ٹیبل میں ایمینٹی پلاٹس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، یعنی وہ پلاٹس جن پر اسکول یا ہسپتال وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ہارون اختر خان، سابق وزیر محصولات، ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر بھی ہیں۔ ہارون اختر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہارون اختر صاحب یہ بتائیے گا، ایک عجیب کیفیت ہے، یعنی کہ ایک طویل عرصے تک کئی دہائیوں تک ایف بی آر ریٹ وہ رہے جو کہ مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا کم رہے، پھر تھوڑے سے بڑھائے گئے، اب آج ایسے کر دیے ہیں کہ وہ مارکیٹ ریٹ ہی اس کے کہیں پیچھے رہ گئی ہے اور وہ اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یعنی کہ وہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے۔
تو اب اس کا مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کس دنیا میں بیٹھ کے اس قسم کی ویلیویشنز کی گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا شعبہ جو ہے یہ تو ٹھپ کر جائے گا. جی کامران خان صاحب ایبسلیوٹلی رائٹ، آپ نے بڑا اچھا سمرائز کیا. یہ 2016 میں ایکسرسائز کی گئی تھی اور ڈی سی ریٹ کیونکہ بہت کم ہوتا تھا، اس کا ایک نیا کانسیپٹ ایف بی آر ریٹ کا نکالا گیا. ایف بی آر کو صرف اپنے ٹیکس کلیکشن اور انڈاکیومنٹڈ منی کو کور کرنے کا تھا. تو ہم نے یہی دیکھا کہ 2016 میں ایک مہینے کے اندر اندر اس لا کے آتے ہوئے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تقریباً فریز ہو گئی. لہٰذا ہم لوگ بیٹھے ان کے پاس اور بڑے اچھے ایمیکیبل ماحول میں کنسنسس کے مطابق ہم نے جو ڈفرنس تھا مارکیٹ ریٹ اور ڈی سی ریٹ میں اس کا 25% ہم نے ایڈ آن کیا، اور باقی ہم نے کہا کہ 4 سال میں ہم مرج کریں گے ٹورڈز دی مارکیٹ ریٹ. اب اس کو 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا، اس ایکسرسائز میں کیونکہ یہ ایوریجز پہ بیسڈ ہوتی ہے اور ایوریجز آپ کو پتا ہے کہ 2 ایکسٹریمز بھی ہوتی ہیں، اس کی ایوریج ایک بیچ میں آ جاتی ہے. دیر آؤٹ لائرز اینڈ دیر آر انوملیز. ہمارے ہوتے ہوئے بھی حالانکہ بڑی پرٹیکولر ایکسرسائز ہوئی تھی، دیر ور انوملیز. اسلام آباد میں انوملیز تھی، پشاور میں انوملیز تھی، ڈی ایچ اے میں انوملیز تھی. اس کو بیٹھ کے ٹھیک کیا جاتا ہے. اب پرابلم ایک اور بڑا سیریس پرابلم آ گیا ہے. پرابلم یہ آ گیا ہے کہ اب جو ڈفرنس ہے بٹوین سیل ویلیو اینڈ بٹوین دا مارکیٹ بٹوین دی ایف بی آر ویلیو، یہ ڈفرنس اب انڈاکیومنٹڈ رہ نہیں سکتا. اب یہ ڈیزگنیٹڈ پروفیشن، نان فائنینشیل پروفیشن میں آ گیا. اب یہ فیٹ اپ کے فوکس میں آ گیا ہے. اب اگر آپ ایف بی آر یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے اوپر اپنی سیل ڈیڈ رجسٹر کرائیں. سیل ڈیڈ مسٹ بی اینڈ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ ایٹ دی ٹرو ویلیو، بیکاز ایف بی آر صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارے مطابق یہ اس کا ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے، ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے اس پہ. اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے، یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. فار ٹیکس پیئر دس از اونلی این ایڈوانس ٹیکس. 1% ٹیکس لگتا ہے. اف یو آر ناٹ اے ٹیکس پیئر وہ 2% ہوتا ہے. دیٹ از کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. تو اس کو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کو ایف بی آر میں اپلائی کیا جائے. اور انوملیز ہوتی ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس بیٹھیں گے، ویلویٹرز بیٹھیں گے، اور ٹرو مارکیٹ ویلیو جو ہوگی کنسنسس کے ساتھ بنانی چاہیے، کیونکہ کاروبار بھی چلنا چاہیے اور ایف بی آر کا کام بھی ہونا چاہیے اور فیٹ اپ کا بھی ہمیں سیٹسفائی کرنا چاہیے. تو ہارون صاحب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال حکومت نے ایک تو کئی سالوں سے ایمنسٹیز آ رہی ہیں، پھر اس حکومت نے بھی ایمنسٹیز دی. تو اب جو لوگ اس میں خرید فروخت کرتے ہیں، جو ٹریڈ سے منسلک ہیں، ان کو تیار ہونا چاہیے. ان کے پاس اتنا وائٹ اپنے ایسٹس ہونے چاہیے، ان کے پاس وائٹ اتنے پیسے ہونے چاہیے، وائٹ جو کہ پھر وہ اس قسم کی خرید و فروخت کر سکے. کیونکہ اس سے پہلے تو یہ اس میں گرے ایریا بہت بڑا تھا. تو آپ کے خیال میں اتنا اب ہمارے یہاں لوگوں کے پاس ہے سرمایہ وائٹ میں ڈاکیومنٹڈ سرمایہ کہ یہ خرید و فروخت ہو سکے، یا ابھی کچھ عرصے کے لیے اس میں ایک بڑا اسٹیل میٹ آئے گا؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. وائٹ منی جس طرح یہ پراپرٹی مارکیٹس میں پرائس اسکیلیشن ہوئی ہے، یہ جو انڈاکیومنٹڈ منی زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے اس وقت ڈفرنس بٹوین ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ کے لیے ایک ایمنسٹی دی تھی. اور رائٹ، میرا خیال ہے 3% کر کے وہ ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کر لیتے تھے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ضروری ہے کہ یہ ان کو کنفرم کیا جائے کہ سیل ڈیڈ کے مطابق ہو. دوسری یہ چیز کی جائے کہ جو پروونسز ہیں یہ اسٹیمپ ڈیوٹی، بیکاز دیٹ از اے چارج، وہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ ریفنڈیبل نہیں ہے. اسٹیمپ ڈیوٹیز کو کم کریں. جیسے جیسے پراپرٹی ویلیوز کی ڈکلیریشن زیادہ ہوگی، اس طرح کی اسٹیمپ ڈیوٹیز کے اوپر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ افیکٹ ہوگی. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن سے امپروو کرتے ہیں، صحیح راستے پہ لگاتے ہیں، اکانومی کو فریز نہیں کرتے. اس کے اندر ایمنسٹی لانی پڑی، وہ بھی لائیں. پروونسز سے بات کریں، اسٹیمپ ڈیوٹیز کم کریں. اگر ایف بی آر کے ایڈوانس ریٹ ہیں بے شک وہ بھی کم کریں، تاکہ کاروبار چلنا چاہیے. کاروبار چلے گا، پہیا چلے گا تو اکانومی چلے گی اور یہ ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ہارون صاحب. کیا if I got you right، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک پروونسز اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ پھر اسٹیمپ ڈیوٹیز جو کہ اصل پے کرنا ہے وہ اس کے ساتھ الائن نہیں ہوں گی، اور اس کے لیے پروونسز کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے. ادروائز یہ ایک بڑا گیپ رہ جائے گا. دیکھیے 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ڈاکیومنٹیشن کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک
وہ اکانومی کو چلتے رہنے دے. اگر آپ اکانومی کو ٹھپ کر کے، اکانومی کو فریز کر کے، پہیے کو جیم کر کے ڈاکیومنٹیشن کی کوشش کریں گے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. لہٰذا یہ ایک اچھی موو ہے. یہ اب دنیا میں یہ ڈاکیومنٹیشن شروع ہو گئی ہے، یہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس میں آ گئی ہے، اس کے اوپر فوکس ہو گیا ہے. ایجنٹس اور بروکرز کا یہ اب ان کے اوپر لازمن ہے کہ یہ ڈکلیئر کریں اور صحیح ویلیو ڈکلیئر کریں، بیکاز ورنہ وہ بھی اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر چارج ہو سکتے ہیں. بٹ اس کو چلانے کے لیے آپ ایمنسٹی کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں اور آپ پرومسز کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ اسٹیمپ ڈیوٹی کم ہو، تاکہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ نہیں رکنی چاہیے، ٹرانزیکشن ہوتی رہنی چاہیے. ہارون صاحب یہ بہرحال اوور آل یہ کنٹری کے لیے بہت زبردست چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، معیشت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی کریٹیکلی امپورٹنٹ چیز ہے، مگر اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر کرنا ہوگا اور آرگنائز طریقے سے اب اس فیز کو لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا بڑا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہے. ایبسلیوٹلی کریکٹ. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹیشن سب کچھ چلنا چاہیے، بٹ سب سے ضروری یہ ہے کہ کاروبار چلنا چاہیے، اکانومی چلنی چاہیے، اسی سے معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اسی سے جی ڈی پی گروتھ ٹھیک ہوتی ہے، اسی سے ڈاکیومنٹیشن بہتر ہوتی ہے، اسی سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو امیڈیٹلی آن وار فوٹنگ ان سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے اور جہاں انوملیز ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے.